زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دل سے اس کو عزت اور احترام دیا کہ ساری زندگی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کی پانی ڈالا گوندھا اور ایک سٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن پھر ان کو جنت کو کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دلی نہیں لگتا، کلے اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ ایک ڈھیر مٹی کا کر کے عورت کے بنا دیتا اور اس کا سٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہنا تھا۔ حرام سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین انسان تھے، اور یہ بات شاید کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا جن پر بڑھاپا آیا نہیں، ہزار سال جنگلی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم حوا قریب عمر حضرت آدم کی کتابوں میں مل جاتی ہے ہزار برس، لیکن حوا کی عمر کتنی تھی یہ پڑھنے کو ملا۔ اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب ہو بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی۔ اور حضرت حوا مینسز میں نہیں آتے۔ یہ عجیب بات اللہ نے اتنا جنت کا نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو ایک حسن کا پیکر تو جنتی بھول گئی۔ یا اللہ کون ہے تیری بیگم؟ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم مہر ادا کر۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو مہر کسی کی بیٹی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر یہ جو خامد ہے وہ موت اس کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامد کھلائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کر۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے نسل میں میرا نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ۔ جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے قبول کیا ہے تو یہ اس بات گارنٹی ہے میں نے اپنے اس لڑکے خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے شاد جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتی ہے، باندھی کے اور اس میں بہت زیادہ کردار ہے سسرال۔ کئی لڑکیوں کیونکہ ہم نے نبی کی زندگی قبول کیا، یہ واجب ہے کہنا قبول کیا
کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گا، خوبی ہے تصور ماتھے پر، اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ کمیوں کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51 ایک نمبر ہو گیا۔ گناہ تمہارا 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، اس ایک پر جنت میں ڈال دیں۔ اب کوئی خامد اپنی پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنی پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر تو وہاں لڑائی ہو۔ کمیوں کے ساتھ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے تو ڈر تو پھر آپ تو میں دیکھتے ہیں نا۔ قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ میں یہ جگہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ لطیفہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا چھوٹی عمر میں بسوں میں جا کے جاب پہ لگ گیا، تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ وہ اس کا نکاح تو مولانا صاحب نے کبھی اپنا فرضی نام دے، مجھے اس کا یاد ہے، عبدالرحمن زینب بن اسلے نکاح دیتا قبول کیتا۔ تھوڑی دیر سوچ کر کہنے جی اس نے ساری زندگی سیکھا، تو اس کے بھائی نے اس کو نہیں ماری، مولانا صاحب نے کہا جان دے دعا قبول کیتا۔ یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نے بیوی کو طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب میرے جیسا ہوگا، مولانا صاحب رائے طلاق دے بڑا کا حرام، جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام۔ اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جانماز کے نیچے ڈال دیا۔ مولانا صاحب گنجائش تو سوچنا ہی کیا اپنی بیگم اس کہا جی میں آکھائی طلاق نہیں عربی دلا اس سے پمدہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے چھوٹے کاف کے ساتھ طلاق او کاف کو کتے آلہ ہے موجن کر ایک لفافہ میں ساری زندگی دا حلال کر رہا ہے۔ لفظ قبول اتنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے شادی اللہ کی شوق کی نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء جبریل۔ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے اور کوئی رہی ہے، میں نے جہاں شادی جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے جبریل حکم دیا، میں نے قدم اٹھایا۔ تو پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے، کائنات ہوتا ہے، یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر ون رشتہ، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے۔
میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں. میرے نبی نے سوال کیا بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. نہیں ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا. انہوں نے عرض کیا جہاد. آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا روزہ. فرمایا نہیں. یا رسول اللہ حج. آپ نے فرمایا نہیں. تو سارے صحابہ یا رسول اللہ نماز جہاد روزہ حج. تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی بچے بچیاں. آپ نے فرمایا اسلام سب سے مضبوط عمل ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت محبت کرو. اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں دو میں بیوی کی خوبی کمی نہ دیکھو. خامن کی خوبی کمی نہ دیکھو. پہلی بات. دوسری بات اس زبان سے زہر نہ گل محبت کے پھول. اس زبان سے جملے نہ ہو. طنز نہ ٹانٹنگ نہ ہو. بےعزت انسلٹ نہ کرو. تو آپ کے دل جڑ جائیں گے. یا شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی. زندگی اخلاق سے. تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال. نہ کہا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر جان ہو جانا. دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر جان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں. نہ کہا آنکھوں میں نیند کا سلا دینا. نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت چین نیند آئی. نہ کہا اعتماد کرنا بھروسہ کرنا. خامد بیوی پہ بھروسہ خامد پہ بھروسہ کرے. عزت دو اعتماد کرو. چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا. نہ کہا میاں اور خامد اور محبت کی ایسی چھاؤں بنانا اس کے نیچے اولاد اور پودوں سے پیدا ہو. نہ کہا صرف لفظ کے مطلب نہ کہا مریض کو ایسی دینا کہ شفا یاب ہو جائے. آپس کے ایسے تعلق زندگی کو شفا مل جائے. میرے بھائی بہنوں میں نبی کی زندگی بتا. میرے نبی نے 11 شادیاں. اللہ جلال صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے. اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی مرد بھی ہے. عورت کی سب سے بڑی نسل کو پالنا ہوتا ہے. جب یہاں ٹائم ملتا ہو بچے کو نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے تو پھر وہ جنگل کا پودا. یہ تو فیصلہ کی بات سناتا. میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے دوستی میں ملنے واقعہ ہوا کہ یہاں دو بچے پڑھتے ہیں. ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ دونوں ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. تو ہم پریشان بتاتے نہیں. آپ پوچھ کے بتائیں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہے. ایک واری کر کے بھی کھا رہے. ہمارا دین اتنا خشک نہیں. ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا. تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا. سننا فیملی کی زندگی کو کر کے نبی کے دور کے بتا رہا ہوں. طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا. دونوں بچوں کو بلایا. کھانا کا نہیں ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں. انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. پھر پوچھا اب کیا مسئلہ ہے. ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں. ہماری ان سے ملاقات.
جب ہم کالج جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں. ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. پورا ہفتہ گزر جاتا ہے. ہمیں ماں باپ کی شکل نہیں آتی. تو ہم نے اسٹرائک کی ہے ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں. تو ہم نے کہا ہم بائی کارڈ گھر میں نہیں کھانا ہے. تو ایسی لائف بناؤ. یہاں ایک بڑا چکر شیطان دیتا ہے. بڑی گاڑی لے لو, $100 کی قسط تو ہے, اور بڑا گھر لے لو, $200 کی قسط تو ہے. پھر میاں بھی کام کرے, بڑا گھر باقی رہے. تو خوشیاں تو ڈبل جاب کرنے والا تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے. کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں خوشی کے ساتھ, جو ماں جاب کر کے کھانا پکائے گی. جب اتنے تھک جائے اپنے بچوں کو کھلا ٹائم دے سکے. پوری کائنات کی ذمہ داری نبی کے سر پر, اور آپ اس کے روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے ہیں. اور انہوں کو لیکچر ماں باپ سے بات کرتا ہوں, لیکچر تھوڑا محبت یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ چھوڑ کر سینے سے لگاؤ. پھر محبت کمیوں سمے کو بچوں کو قبول کرو. ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اتنے بڑی داری اور اتنا سینے سے ایسے ابلنے کی آواز جیسے اس کے باوجود این اللقا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں. تو وہ بھاگے آتے فزیکل کام کے بتا کے آپ کو پتا چلے کیسے گزرا. میرے شرارتی کدھر ہیں. ساتھ ذمہ داری ہے. تھوڑی چھوٹیاں جاباں تو تسی بزی بڑے. میرے نبی ساتھ انسان کی ذمہ داری ہے, اور آخری آنے والے انسان کی ذمہ داری ہے. اس سے بڑی جاب کی کائنات. اور پھر آپ روزانہ این اللقا میرے شرارتی بچے کدھر ہیں. تو حسن حسین بھاگے آتے. آپ ان کے لیے یوں ہو جاتے. آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. اپنے نبی کی جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی. چاند کا دو ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے. آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے. ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات. کتنی اولادیں برباد ہوئی کی وجہ سے. کتنے اجڑ گئے ساس کی وجہ سے. کتنے اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے. کتنے اجڑ گئے لڑکے کے شرابی باہر کی وجہ سے. زندگی سیکھو. اتنے بڑے نبی گھر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا. دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور چکر لگاتے. پھر یوں کر کے تمہارا کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار لیتے. اپنی نواسی زینب جن کو حضرت علی کی وراثت ملی, کس علم فصاحت بلاغت, ان کو کمر پہ بٹھا لیتے. اور اکیلی زینب پورے گھر میں چکر لگاتے. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کیا صرف کمانا ہی ادھار کی زندگی سے بچو. خوش رہو. اس کو قسط دینی ہے, یہ دینی ہے. سر میں درد نہیں ہوگا اور کیا ہوگا. آپ اتنے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ میری آنکھوں نے دیکھنا سارے کہ آپ نے کبھی حسن جیسے مائیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے, جھولا رہے ہیں.
اور ان کے دونوں ہاتھ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر آ جاؤ آگے پہاڑی ہے اوپر آ جاؤ پہاڑی ہے تو ایسے اور اوپر یہاں جا آگے آؤ تو چڑھتے یہاں وہ یہاں آ جاتے تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے کہتے یا اللہ میں ان سے پیار بھائیو اللہ کی قسم پیسے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں یہاں کسی مولانا سے پوچھو کبھی دوڑ لگائیں الٹا لے جاوے عائشہ دوڑ لگائیں اور واپسی کہاں سے ہو رہی دوڑ کہاں نہ کریں سفر سے واپسی ہو رہی اور آپ نے اپنے صحابہ سے آگے چلے جب سارے آگے چلے گئے تو کوئی نظر نہیں آ رہا عائشہ دوڑ لگائیں تو حضرت عائشہ کہتے ہیں دوڑ لگائی آگے نہیں پیچھے رہ گئے کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے صحابہ سے سب آگے چلے گئے اب نے کہا عائشہ لگائیں کون دنوں میں ذرا ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا عائشہ ہی بتل کا